نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا موضوع ہے پردہ، حجاب قرآن و سنت کی روشنی میں۔ عزیز طلبہ، اسلام جو کہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور خالق عز و جل نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام، of course the favorite religion of Allah is the Islam۔ اسلام نے معاشرہ کو انارکی، افراتفری، ہیجانی کیفیت، جذبات کو برانگیختہ کرنے والی کیفیت اور دشت سے بچانے، معاشرہ میں امن و سکون کو بحال رکھنے اور خواتین کی عزت، عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے پردے کے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ عزیز طلبہ، پردہ کا معنی ڈھکے ہونے اور چھپے ہونے کے ہیں، اور عربی زبان میں اس کے لیے حجاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آیات پردہ کا پس منظر۔ اسلام سے پہلے پردے کا رواج نہ تھا، اس طرح آزاد اور لونڈیوں میں کوئی فرق نہ تھا، اس لیے آوارہ لوگ عورتوں کو تنگ کرتے تھے اور پوچھ گچھ میں بہانہ بناتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ آزاد عورت تھی۔ اس بات کا اندازہ سورہ احزاب کی درج ذیل آیت سے ہوتا ہے۔ خالق عز و جل نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ازواج مطہرات سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیا کریں، یعنی چہروں پر گھونگھٹ کر لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچانے جائیں اور انہیں تکلیف نہ دی جائے، اور اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ عزیز طلبہ، اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ مناسب طریقہ کہ وہ پہچانے جائیں، یعنی کہ مسلم خاتون کی یہ صفت ہے، یہ تعریف ہے، یہ پہچان ہے کہ وہ پردہ کے اندر ہوگی، اور اگر پردہ کے اندر نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان خاتون نہ ہو۔ اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غیرت تھی، اور انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اور پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ پردہ کے احکامات نازل ہو رہے ہیں۔ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح دین اسلام کے اندر دیگر فرائض ہیں، اسی طرح پردہ بھی خواتین کے لیے فرض ہے، اور اس کا نہ کرنا جو ہے وہ بڑا نقصان دہ عمل ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پردہ کے احکامات۔ قرآن و سنت میں پردہ کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن و سنت میں پردہ کی اہمیت اور احکام درج ذیل ہیں۔ دراصل اسلام نے معاشرے کے اندر امن و سکون کو برقرار رکھنے اور لوگوں کی جان مال عزت کی حفاظت اور خواتین کی عفت و عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر اس طریقے کو
روک دیا ہے جس سے معاشرے کے اندر انارکی پھیلنے کا خطرہ ہو، ہر اس عمل کو مردود قرار دیا ہے جس کی وجہ سے معاشرہ نقص امن کا شکار ہو، ہر اس طریقے کو رد کر دیا ہے جس کی وجہ سے خواتین کی عزت، عفت و عصمت پر کوئی حرف آئے۔ چنانچہ ہم احکام قرآنی کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، اور تم وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ یعنی اسلام نے خواتین کا گھر میں ٹھہرنا مستحسن قرار دیا ہے۔ اسلامی احکامات کے لحاظ سے خواتین کا گھر سے بلا ضرورت نکلنا مستحسن نہیں۔ ہاں ضرورت ہو تو ضرور نکلا جائے، اس کے بھی احکامات آگے آ جائیں گے۔ تو اس لیے خواتین کے لیے جو ٹھہرنے کی جگہ ہے زیادہ مناسب وہ گھر ہی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں خواتین کے گھروں میں ٹھہرنے کی فضیلت یوں آئی ہے، عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری فضیلت تو مرد لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، ہم کون سا عمل کریں کہ مجاہدین کے برابر اجر و ثواب حاصل کر سکیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو گھر میں بیٹھی رہے گی وہ اپنا ثواب پا لے گی۔ یعنی کہ مردوں کا میدان جہاد کے اندر اللہ کی راہ کے اندر لڑنا اور خواتین کا اپنے گھروں کے اندر بیٹھا رہنا جو ہے یہ ثواب کے اندر برابر ہے۔ خواتین اپنے گھر کے اندر ٹھہریں گی تو وہ مجاہدین کے برابر اجر و ثواب حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم والفرقان حمید نے اللہ رب العزت نے بناؤ سنگار کی نمائش کر دی، اور ارشاد ربانی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور اپنے بناؤ سنگار کی نمائش نہ کرو جیسا کہ زمانہ جاہلیت کی عورتیں بناؤ سنگار کی نمائش کرتی تھیں۔ بناؤ سنگار اور زیب و زینت عورت کی فطری ضرورت ہے، لیکن اس کی کچھ حدود و قیود متعین کر دی گئی ہیں۔ عورت صرف اپنے گھر میں اور عورتوں میں یا اپنے خامد کے لیے میک اپ کر سکتی ہے، لیکن آج کل کی خواتین بازار یا کسی تقریب میں خوب میک اپ کرتی ہیں، بالوں کے نت نئے ڈیزائن بناتی ہیں اور غیر محرم مردوں کی نظروں کا شکار ہوتی ہیں۔ ان تمام افعال سے معاشرہ میں بے حیائی، انارکی، افراتفری، توشت پھیلتا ہے جس کو اسلام نے بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ اسلام نے خواتین کو غیر مردوں سے بات کرنے کے لیے روکا نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ غیر مرد سے بامر مجبوری بعض اوقات بات کرنی پڑتی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ خواتین غیر مردوں سے بات صرف پردے کے پیچھے ہی سے کر سکتی ہیں۔ سورہ احزاب کا آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اور جب تم نے غیر عورتوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، کہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے خواتین نے مردوں سے کچھ پوچھنا ہو تو وہ بھی پس پردہ پوچھیں گی، اور مردوں نے خواتین سے کچھ پوچھنا ہو تو وہ بھی حجاب کے اندر ہو کر جو ہے وہ پوچھیں گی۔ اور پھر غیر مرد سے بات کرنے کا طریقہ بھی جو ہے اس کی بھی وضاحت کر دی گئی۔ اگر عورت نے کسی غیر مرد سے بات کرنی ہو تو اس سے پہلے بتایا گیا کہ عورت پردے کے پیچھے سے بات کرے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بات کرنے کا انداز یا طریقہ کیا ہو۔ ارشاد ربانی ہے سورہ احزاب آیت نمبر 32 کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا تخضعن بالقول
وَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، بس تم نرم آواز میں بات نہ کرو تاکہ جن کے دل میں کچھ خرابی ہو وہ کسی لالچ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یعنی خواتین کو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا ہے کہ وہ نرم لہجے کے اندر مردوں سے بات نہ کریں، غیر مردوں سے، بلکہ ان کا لہجہ تھوڑا سخت ہونا چاہیے تاکہ کوئی دل کا روگی، کوئی عاشق مزاج، کوئی لچا اور لفنگا جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی امید نہ لگا لے، کیونکہ اس حکم کی مزید وضاحت اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قدرت نے عورت کی آواز میں تبھی نزاکت رکھی ہے، لیکن وہ حتی المقدور مردوں سے بات کرنے میں ایسا لہجہ اختیار کریں جس میں قدر رکھا پن ہو۔ اللہ رب العزت نے خواتین کی آواز کے اندر سریلا پن رکھا ہے، ٹیون رکھی ہے، تو لہذا خواتین کو غیر مردوں سے بات کرتے ہوئے اپنے لہجے کو تھوڑا سا رف کر لینا چاہیے تاکہ کوئی دل کا روگی، کوئی عاشق مزاج کسی قسم کی کوئی امید نہ لگا بیٹھے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، یہ عورت کو گھر سے نکلنے کی پابندی عائد نہیں کرتا۔ جب کسی ضرورت کے تحت عورت کو گھر سے نکلنا ہو تو وہ پردے کے ساتھ باہر نکلے۔ اس سلسلے میں دو احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے نمبر پہ چہرے کا پردہ، گھر سے باہر نکلتے وقت ضروری ہے کہ چہرے کا پردہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں ارشاد ربانی ہے، سورہ احزاب آیت 59 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، عورتیں چہروں پر گھونگھٹ کر لیا کریں، یعنی کہ چہروں کو کورڈ کر لیا کریں، ڈھانپ لیا کریں تاکہ کسی غیر مرد کی نظر چہرے کے اوپر نہ پڑے۔ اس کی عملی مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاضی حضرت عبیدہ سلیمانی نے پردے کا عملی مظاہرہ کر کے دکھائی۔ انہوں نے پوری چادر اوڑھ کر سر، پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ ننگی رکھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم کیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھر سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر ڈال کر منہ چھپا لیں اور صرف آنکھیں کھلی رکھیں۔ آج کل کے روشن خیال علماء اور اسکالرز انلائٹن اسلام کے حامی چہرے کے پردے کو ضروری قرار نہیں دیتے، لیکن قرآن کریم کی مذکورہ آیت مبارکہ اس کی تصدیق نہیں کرتی اور جمہور علماء چہرے کے پردے کے قائل ہیں۔ پھر عقلی طور پر بھی عورت کا چہرہ ہی انسان کے لیے باعث کشش ہوتا ہے، اگر اس کا پردہ نہ کیا جائے تو اور کس چیز کا پردہ ہوا؟ باقی جسم جو پہلے ہی پردے میں ہے، لہذا چہرے کا پردہ کرنا، جن کے نقاب کرنا جو ہے یہ پردے کے اندر شامل ہے اور خواتین کے لیے ضروری ہے اور فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ جو خواتین جو ہیں وہ چہرے کو نہیں ڈھانپتی تو وہ قرآن کریم والفرقان حمید کہ اس حکم پر عمل نہیں کرنے چاہیے، تو وہ اس حکم پر عمل کریں اور اپنے چہروں کو جو ہے وہ ڈھانپ کر رکھیں۔ نمبر 2، سینے کا پردہ ہے۔ چہرے کے پردے کے بعد سینے کے پردے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ یہ بھی مرد کے لیے باعث کشش ہوتا ہے اور زیورات و سنگار کا مرکز ہوتا ہے، اس لیے ارشاد ربانی ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی اوڑھنیاں یعنی کہ چادریں یا دوپٹے اپنے سیلوں پر ڈالے رکھیں۔ یعنی کہ اسلام نے ہر اس راستے کو مسدود کر دیا ہے، روک دیا ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کوئی بد امنی پیدا ہو یا افراتفری پیدا ہو یا بے سکونی پیدا ہو یا مردوں کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا ہو یا ان کے جذبات پر انگیختہ ہو۔ لہذا خواتین کے لیے یہ فرائض کے اندر شامل کر دیا ہے کہ وہ چہروں کو بھی ڈھانپ کر رکھیں گے، وہ ایسا لباس پہنیں گے کہ جس سے ان کے کوئی اعضاء جو ہے وہ نمایاں نہ ہوں۔ خواتین کا صدر جو ہے وہ سر کے باندوں سے لے کر پاؤں تک ہے، یہ تمام جو ہے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔
फिर छठा पॉइंट जो है हुक्म है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का गज़े बसर का हुक्म, यानी कि निगाहें नीची रखने का हुक्म। मर्दों और औरतों को हुक्म दिया गया है तो अपनी निगाहें नीची रखें। सूरह नूर के आयत नंबर 31 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वकुल लिल मोमिनाति यगजुज़न मिन अबसारिहिन। ऐ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिनात को हुक्म दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। निगाह या नजर दरअसल शैतान के तीरों में से एक खतरनाक तीर है। जिस चीज पर पड़ता है इसका अक्स दिल में ले लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया कि गैर महरम औरत पर नजर न जमाओ। अगर अचानक नजर पड़ गई तो माफ है, कसदन अगर किसी पर नजर डाली जाए तो माफ नहीं है। गैर महरम औरत पर से नजर फौरन हटा लेनी चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ऐसा करने से वो ईमान की हलावत महसूस करेगा। और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाहिश और गुनाह दिल पर तसल्लुत कायम कर लेते हैं। जो निगाह बिन नामहरम की तरफ उठती है, शैतान को इससे बड़ी उम्मीद वाबस्ता होती है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी निगाहों को पस्त रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, बसूरत देकर तुम्हारे चेहरों को बेरौनक कर दिया जाएगा। तो अजीज तलबा, जिस तरह खवातीन को अपनी निगाहें नीचे रखने का हुक्म दिया गया है, इसी तरह मर्दों को भी जो है वो अपनी निगाहें नीचे रखने का हुक्म दिया गया है। आगे सातवां पॉइंट है इज़हार ज़ीनत की ममानित। इस्लाम ने औरत को ज़ीनत के इजहार से मना किया है। और इरशाद रब्बानी है सूरह नूर आयत नंबर 31 के अंदर, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और औरतें अपनी ज़ीनत ज़ाहिर ना करें। ये ज़ैब व ज़ीनत ख्वाह ज़ाहिर हो या छुपी हो। फिर मजीद इस बात को क्लियर किया गया, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन, और औरतें अपने पाँव जोर से जमीन पर ना मारें कि इनकी मख्फी ज़ीनत ज़ाहिर हो जाए। यानी कि ख़वातीन पुराने दौर के अंदर पाँव के अंदर पाजेब या झांझरें वगैरह पहनती थी, और उनके चलने की आवाज़ से जो है उनकी शनाख्त हो जाती थी। तो इस्लाम ने उनको इतनी ज़ोर से पाँव ज़मीन पर मारने से मना फरमा दिया कि उसकी झांझरों की या पाजेब की आवाज़ से जो है लोग मुतवज्जो ना हो और लोग जो है उनके बारे में जानने की कोशिश न करें। इलाहाबाजी इनकी चाल ढाल ऐसी हो जिससे कमीने लोग किसी लालच में मुब्तला ना हो जाएं, इसलिए चाल ढाल में बावकार तरीका इख्तियार करना चाहिए। खुला लिबास बुर्का वगैरह जो है पहनना चाहिए। और फिर अगला इरशाद रब्बानी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि औरतों को घरों से खुशबू लगाकर बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जब घर से बाहर निकलती है तो इसे खुशबू लगाकर बाहर निकलने से मना कर दिया गया है। इस ज़िम्मन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में आने से ना मना करो मगर वो खुशबू लगा कर ना आए। इसी तरह इस्लाम ने मखलूत मजालिस में शिरकत की, खवातीन की जो शिरकत है उसकी ममानित कर दी है। और के पर्दे को बरकरार रखने के लिए इनको मखलूत मजालिस में जाने से मना कर दिया गया, यानी कि ऐसी मजालिस जहाँ पर मर्दों और औरतें इकट्ठी होती हैं। तो तजर्बे और मुशाहिदे से ये बात सामने आई है कि इससे नुकसान पैदा होते हैं। हाँ, अगर ज़रूरी है, मजबूरी है, तो खवातीन पर्दे के अंदर रहकर जो है वो इन मजालिस के अंदर शिरकत कर सकती हैं। और पर्दे का सारा पीछे बयान किया जा चुका है कि चेहरे का भी पर्दा होगा, सीने का भी पर्दा होगा, और जब गुफ्तगू करनी है मर्दों से तो वो अपनी आवाज़ के अंदर थोड़ा सा रूखापन पैदा करेगी और पस पर्दा जो है वो गुफ्तगू करेगी। तो ये है इंतहाई मजबूरी की वक़्त, अदरवाइज़ ख़वातीन को वक़्त ना थी गुन्ना, ख़वातीन अपने घरों के अंदर ठहरी रहेंगी। हाँ, बामरे मजबूरी किसी ज़रूरत के तहत उनको निकलने की इजाज़त है, और उस इजाज़त के लिए जो है तमाम अहकामात बयान कर दी जाती है। इसी तरह औरतों को मर्दों की मुशावत इख्तियार करने की ममानियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मर्दों की मुशावत इख्तियार करने से मना फरमाया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ایسی عورت پر لعنت فرمائی جو مردوں کے طور طریقے اختیار کرے۔ عزیز طلبہ، آج کے معاشرے کے اندر یہ لعنت اور ناسور بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں ہمارے کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ پینٹ وغیرہ جو کہ مردوں کا لباس ہے وہ پہننا شروع کر دیا ہو، تو یہ مردوں کی مشابہت اور بالوں کی کٹنگ کروانا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ مردوں کی مشابہت اختیار کرنا جو ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کے طور طریقے اختیار کرے گی۔ تو خواتین کے لیے لباس جو ہے جو اچھا ہے وہی پہننا چاہیے۔ مردوں کا طریقہ جو ہے یہ پینٹ وغیرہ یا ٹائٹ لباس جو ہے اس کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھے تفصیلی احکامات۔ اب جو خواتین گھروں میں ٹھہری رہیں گی تو اسلام نے ان کی بھی رہنمائی کی ہے کہ گھروں کے اندر کس طرح اسٹے کرنا ہے۔ تو اندرون خانہ پردہ کے لیے احتیاط ہے، بیرونی دروازے کے آگے پردہ لٹکایا جائے اور بلا ضرورت دروازہ کھلا نہ رکھا جائے۔ اسی طرح مکانوں کی چار دیواری اونچی ہونی چاہیے اور عمارت کی ساخت ایسے ہونی چاہیے کہ کسی طرف سے دام جھانک نہ ہو سکے۔ خواتین کو ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی تمام بدن چھپنا چاہیے۔ مرد اور عورت کو سوائے قضائے حاجت اور جمعہ کے کبھی برہنہ حالت میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خلوت میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے اور حدیث میں بھی اس کی ممانعت چاہیے۔ غیر مردوں کو گھر میں داخلے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، بالخصوص جب خاوند گھر نہ ہو۔ عورتوں کی آواز گھر سے باہر نہ آئے، حتیٰ کہ حدیث میں خواتین کو ان کی آواز میں قرآن کریم پڑھنے کی بھی ممانعت آئی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ آپ کے سامنے پردے کے احکامات رکھے گئے ہیں، کیونکہ میں آپ سب جو ہیں ماؤں والے ہیں، ہماری مائیں بھی ہیں، ہماری بہنیں بھی ہیں اور میری بیٹیاں بھی ہیں، تو لہذا حدیث مبارکہ ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیہ، تم سب تو نگہبان ہو اور تم سب سے جو ہے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی کہ ہماری پوچھ ہونی ہے کہ ہم نے جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے کہ بہنوں پر اور اپنی والدین پر ان کو پردے کی اہمیت سے آگاہ کیا کہ نہیں کیا۔ اگر وہ پردہ نہیں کر رہی تو ہمیں انہیں کہنا چاہیے کہ وہ پردہ کرے، اور اگر ہم میں سے جو ہے اس حکم پر عمل نہیں کر رہا تو وہ گناہ گار ہے۔ لہذا ہمیں خود بھی پردہ کرنا چاہیے اور جو ہے دیگر جہاں پر ہمارا زور چلتا ہے، بس چلتا ہے، ان کو بھی پردہ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے تاکید کرنی چاہیے۔ قرآن کریم اور فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ان افراد کی، ان لوگوں کی فہرست بیان کر دی ہے کہ جن سے پردہ نہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن کریم کی آیت سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں جو ہے سب سے پہلے خامن سے پردہ نہ کرنا جائز ہے، اس میں سسر سے پردہ نہ کرنا جائز ہے، پھر باپ، دادا پردادا، پھر بیٹے، پھر شوہر کے بیٹے جو دوسری بیوی سے ہوں، پھر بھائی چاہے حقیقی ہو، ستیلا اور رضائی ہو، پھر بھتیجے، اسی طرح بھانجے حقیقی اور رضائی، اور خواتین اور لونڈیاں، اور عورتوں سے رغبت میں رکھنے والے مرد، غلام، ملازم، زیر کفالت، زیر سرپرستی کے بوڑھے لوگ اور نابالغ بچے، یہ 12 قسم کے لوگ جو ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 31 کے اندر جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں کہ یہ جو ہے پردے سے مستثنیٰ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی شخص جو ہے اگر آئے تو اس سے پردہ کرنا ہے، چہرے پر گھونگھٹ کر لینا ہے، اپنے چہرے کو کور کر لینا ہے، اپنے چہرے کو ڈھانپ لینا ہے۔ عزیز طلبہ، پردے کے فوائد: عورت کا جذبہ حیا برقرار رہتا ہے بلکہ بڑھتا ہے اور مضبوط ہو کر اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2، ازدواجی زندگی خوشگوار رہتی ہے۔ نمبر 3، پردہ عورت کو گھر سے بلا ضرورت نکلنے سے روکتا ہے۔ یوں عورت گھر میں رہتی ہے
جس کی وجہ سے وہ گھر کے جملہ امور کو بہتر طور پر سر انجام دیتی ہے۔ نیز یکسوئی سے گھر میں بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ اس کا چوتھا پوائنٹ ہے عورت کے گھر میں ٹھہرنے سے خاندان کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ عورت روحانی طور پر مضبوط ہوتی ہے، اخلاقی طور پر عورت بلند مقام پر فائز ہوتی ہے اور اس کا کردار مضبوط ہوتا ہے۔ پانچواں فائدہ جو ہے عورتوں کے گھروں میں ٹھہرنے کی وجہ سے لڑکوں سے دوستی، آشنائی، گھروں سے بھاگ جانا، بدکاری، اغوا، آبرو ریزی جیسے واقعات سے بچا جا سکتا ہے۔ چھٹا جو فائدہ ہے وہ دنیاوی اعتبار سے پردہ ترقی نسواں کا باعث ہے۔ اسی طرح جہاں فائدے ہیں اسی طرح بے پردگی کے نقصانات بھی ہیں۔ بے پردہ عورت سے لوگ جو ہے غلط امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں اور اکثر اوقات اپنی توقعات میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ بے پردگی سے عورت کی گھریلو زندگی ناخوشگوار رہتی ہے، گھریلو معاملات میں عورت کی یکسوئی ختم ہو جاتی ہے اور اولاد بہتر تربیت سے محروم رہتی ہے۔ بے پردگی سے عورت کی جسمانی اور روحانی پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ بے پردگی کا ہے کہ بے پردگی سے جنسی انارکی پھیلتی ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے، لڑکے اور لڑکیوں کی دوستی عام ہو جاتی ہے جس سے بدکاری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ پانچواں نقصان جو ہے بے پردہ نہ کرنے کا، بے پردگی سے اغوا، آبروریزی، لڑکیوں کا گھروں سے بھاگنا اور والدین کی مرضی کے بغیر شادیاں کرنا عام ہو جاتا ہے جو خاندان کی بدنامی کا باعث بنتا ہے اور بعض اوقات نوبت قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے جو عزیز طلبہ ہمیں اور خاص طور پر خواتین کو جو ہے وہ پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عصر حاضر میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ پردہ جو ہے وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، تو آئیے ذرا اس کا بھی جائزہ لیں۔ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ پردہ عورتوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے میں جھجک کا باعث ہے۔ پردہ عورت کی ترقی میں حائل نہیں ہوتا بلکہ ترقی کا تیز کر دیتا ہے۔ اسلام نے عورت کا دائرہ کار الگ متعین کیا ہے تاکہ وہ اپنے دائرے میں رہ کر کام کرے۔ مرد و خواتین کا شانہ بشانہ مل کر کام کرنا ضروری نہیں بلکہ مرد عورت کی کفالت کا ذمہ دار ہے۔ عورت صرف گھر کی ملکہ کے طور پر کام کرتی ہے جبکہ پردے کے مخالف اس کو کمائی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اور اس کو اشتہار اور شمع محفل بنا کر دل بہلانا چاہتے ہیں جو غلط ہے۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پردے کی اہمیت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو دین عورت کو غیر مرد سے بات کرتے ہوئے بھی لوچ دار اندازے گفتگو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یعنی کہ میٹھی آواز کے اندر، ٹیون والی آواز کے اندر، ترنم والی آواز کے اندر جو ہے جو خواتین کی اجازت نہیں ہے مردوں سے بات کرنے کی، اور اسے مردوں کے سامنے بلا ضرورت آواز نکالنے سے بھی روکتا ہے۔ کیا وہ کبھی اس کو پسند کر سکتا ہے کہ عورت اسٹیج پر آ کر ناچے، گائے، تھرکے، ناز و نخرے دکھائے؟ کیا وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ریڈیو پر عاشقانہ گیت گائے؟ کیا وہ اسے جائز رکھ سکتا ہے کہ عورت ڈراموں میں کبھی کسی کی بیوی اور کبھی کسی کی معشوقہ کا پارٹ ادا کرے اور ہوائی میزبان بنائی جائیں اور خاص طور پر مردوں کا دل لبانے کے لیے انہیں تربیت دی جائے، یا مخلوط مجالس میں بن ٹھن کر آئیں اور مردوں سے خوب پھول مل کر بات چیت اور ہنسی مذاق کریں؟ یہ کلچر آخر کس قرآن سے برآمد کیا گیا ہے؟ اللہ کا نازل کردہ قرآن تو سب کے سامنے ہے اور اس میں کہیں اس کلچر کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ گنجائش نظر آتی ہو تو اس کی نشانی کر دی جائے۔ یعنی کہ جو آج کل کا معاشرہ جو ہے ان میں جو روش اختیار کی ہے وہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، وہ سراسر تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور ہمیں ایسے مجالس سے احتراز کرنا چاہیے اور ایسی محفلوں سے بچنا چاہیے جہاں پر جو ہے ناچ گانا ہو رہا ہو، جہاں پر خواتین جو ہیں وہ بغیر دوپٹے کے اور بغیر چادروں کے ہوں، اور خواتین کو بھی چاہیے کہ وہی اللہ رب العزت جو احکامات نازل کیے ہیں کہ جس طرح قرآن، جس طرح جو ہے نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، دیگر ارکان اسلام فرض ہے، اسی طرح پردہ بھی فرض ہے، اور اس پر عمل نہ کرنا جو ہے وہ مستوجب سزا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی اور ہم سب کو جو ہے پردہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔